مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگینہ ٹی وی کے توسل سے درس صحاح ستہ کا آج 20واں لیکچر ہے اور بخاری شریف کی کتاب العلم کی حدیث نمبر ہے 85۔ اس باب کی پہلی حدیث آخری درس میں 19 نمبر درس میں بیان ہوئی تھی اور اس باب کی دوسری حدیث ہے جو آج بیان ہوگی، اور راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھنے کے علاوہ 14 مرتبہ اور بخاری میں لکھی۔ اس میں کچھ الفاظ کی کمی زیادتی ہے، وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا باقی حدیثوں میں کیا کچھ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ جتنے نمبروں پر حدیث بیان کی ہے وہ بھی میں عرض کروں گا، اور ان میں جو ذکر ہے وہ بھی میں کر دوں گا، تاکہ جب ہم اس مقام پر جائیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا سبق نمبر 20 میں یہ مضمون گزر گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات سنائیں اور فرمایا یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بہت زیادہ ہوگی، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اور حرج جو ہے کثرت سے ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حرج کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل عام یہ حرج ہے۔ اور آج دیکھ لیں عام ہے، لوگ اپنے مفادات کے لیے جس کو مرضی قتل کرتے ہیں، نہ پوچھنے والا کوئی ہے، نہ کوئی انکوائری کرنے والا ہے، نہ کوئی بات چیت کرنے والا۔ قانون نام کی کوئی شے نہیں ہے کہ جس ملک میں عدالتیں اس قدر بے حس ہو جائیں کہ بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کرنے والوں کو شک کی بنیاد پر بے قصور قرار دے دیا جائے، اور گھروں سے انسانوں کو اٹھا کے لے جائیں اور پھر لاپتہ کر دیں اور پھر مار دیں، پھر ان کو ٹکڑے کر کے ان کو پھینک دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ علامت قیامت۔ اس سلسلہ میں امام بخاری نے جو احادیث لکھی ہیں وہ میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی، یہ ہماری آج کی جو حدیث ہے یہ 85 نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 1036 نمبر پر، اس میں بھی یہی مضمون ہے اور بالکل یہی حدیث ہے، لیکن ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مال لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ہو جائے گا جیسے زمین سے پانی ابل کے باہر آتا، اس طرح لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو حدیث اس کے بعد ہے 3608 نمبر، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں دو جماعتیں آپس میں لڑائی کریں گی اور دونوں ہی کا موقف یہ ہوگا کہ وہ دونوں حق پر ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پہ نہیں ہوگا۔
یعنی مفادات کی جنگ ہوگی اور یہی سمجھا جائے گا کہ ہم صحیح ہیں دوسرا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے 1412 نمبر پر، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال اس قدر کثرت سے ہوگا کہ امیر آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے جائے گا تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر بندہ کہے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں 3609 میں فرمایا کہ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور یہ ضرورت کے مطابق آج آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے مضمون کے حساب سے ڈسکس کرتے تو یہ بڑی دور جا کے ملتا، لیکن ضرورت کی وجہ سے آج اس حدیث کے ریفرنس کے اندر اس کا ہے 3609 حدیث۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابو ہریرہ راوی ہیں، لا تقوم الساعہ، قیامت کبھی بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کریں اور ان کی جنگ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یبعث الدجالون کذابون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ جب تک 30 جھوٹے دجال کذاب یہ دعویٰ نہ کریں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتا دیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کا وصف بیان کیا نا، وہ دو باتیں ان کے وصف بیان کی، ایک فرمایا دجالون، وہ کیا ہوں گے؟ دجال ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ دجال ہوں گے۔ پھر فرمایا کذابون، وہ کذاب ہوں گے۔ دو جو ہیں لفظ ہم نے اپنی اس آج کے لیکچر میں ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک لفظ ہے مسیح موعود، مسیح، ایک ہے مسیح دجال۔ مرزا مسرور، بڑے غور سے سنیے بات، مرزا مسرور جو اس وقت قادیانیوں کا سرغنہ ہے، سربراہ نہیں سرغنہ ہے، جو دشمن ہوتے ہیں ان کا سرغنہ ہوتا ہے، تو جو قادیانیوں کا اس وقت سرغنہ ہے جس کا نام ہے مرزا مسرور، وہ اپنے لیکچرز جب دیتا ہے تو کہتا ہے مسیح علیہ السلام، یہ کہتے ہیں اس مسیح سے مراد ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جبکہ مسیح دو شخصیات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، ایک مسیح موعود، ایک مسیح دجال۔ جو مسیح موعود ہے، مسیح موعود مسح سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ضائع ہونا، کہ مسیح جو دجال ہے، مسیح دجال، مسیح دجال، اس کا مطلب ہے ایسا آدمی جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہوئی، ایک آنکھ، اور دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ سے بالکل نبینہ ہے اور دوسری آنکھ اس کی انگور کی طرح لٹکی ہوئی ہے، یعنی باہر نکلی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اس کا حلیہ بیان فرمایا۔ اور دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کہتے ہیں مسیح موعود، وہ مسیح مسح سے ہے جس کا مطلب ہے کسی شے کا مٹا ہوا ہونا، اور یہ مسیح ہیں اس اعتبار سے کہ یہ جس کو چھوتے ہیں اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ مرزا مسرور یہ کہتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا، میں اگر اس کی گندگی سناؤں نا تو وہ اتنا غلیظ آدمی ہے، اتنا پلید ہے، اتنا بے شرم ہے، اتنا بے حیا ہے کہ لوگوں کی بے حیائی جہاں ختم ہوتی ہے، مسیح موعود نامی فنکار کی، مسیح دجال سے بدتر آدمی کی، جھوٹے دعوے دار کی، کہ جو لقب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کر کے رکھا ہوا تھا وہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر تھوپ کر اس کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ تو یہ مسیح اصل میں اسلام اور دین کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں پچھلے دن بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی، جو اقلیت کا رونا رویا جا رہا ہے نا، اس کے اوپر کتنی بڑی زیادتی ہے ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے ان اداروں کی جو
طاقت کے اندر اس وقت موجود ہیں کہ کلمہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے اور حمایت وہ غلام احمد قادیانی کی کر رہے ہیں۔ کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک رخ دیکھ لینا تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان آپ کی ذات کی طرح کا سچا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب انسان کی حیا فوت ہو جاتی ہے نا تو پھر نیکی اور برائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور حیا فوت کب ہوتی ہے؟ حیا فوت ہوتی ہے جب انسان شراب پیتا ہے۔ تو جتنے لوگ شراب پینے والے ہیں قادیانیوں کے ہمدرد ہیں وہ سارے اس کے اوپر غور کریں کہ شراب نے ان کے اندر سے حیا ختم کر دی۔ اب ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر بنا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی عظمت و شان کے لیے بنا ہے۔ اس ملک کی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر یہ قادیانیوں کی جولیوں میں کھیل رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو آئین پاکستان کے غدار ہیں، جو دین اسلام کے غدار ہیں، جو پاکستانیوں کے غدار ہیں، جن کو پاکستان میں سانس لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو عزت و وقار کے ساتھ بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر کے بتا دیا، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال کذاب یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن فرمایا کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے جھوٹے۔ وہ کیا ہوں گے؟ جھوٹے۔ اور فرمایا ہر ایک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 4636 نمبر حدیث ہے علامات قیامت کے اوپر، اس کے اوپر بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی موجود ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپڈیٹ کر دیں گے، وہ بھی بہترین قسم کی آپ کے پاس آ جائے گی جس میں ساری علامات قیامت لکھی ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، ایمان لانا اس کو نفع نہیں پہنچا، نفع والا ایمان وہی ہوگا جو سورج کے مشرق سے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات عام بتائی ہے کہ فرمایا قرب قیامت میں حرج ہوگا۔ پوچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کا قتل عام، لوگوں کا قتل عام۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی کتنی باتوں پہ قتل ہوتا، اتنی باتوں پہ قتل ہو جاتا ہے، اتنی باتوں پر کہ کسی پیسے والے بندے کو غریب آدمی ایسے گھوری ڈالے اور تھوک پھینک دے، قتل کر دیتے ہیں لوگ، اتنی سی بات پہ 5 روپے کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حرج، اور قتل کثرت سے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں قانون نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ جب قانون کی نام کی شے ہو، پتہ ہو کہ قانون بڑا سخت ہے، اگر کسی کو کوئی انسان قتل کرے تو اس کو پتہ کتنی سزا ملتی۔ قتل کے بدلے اگر تو قتل کے بدلے جو دیت لینے والے ہیں وہ نہ مانیں تو قتل کے بدلے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اگر مقتول کے ورثاء نہ مانے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ جو مرضی ہے، اور اگر وہ مان جائے تو پھر اس کو دیت دینی، خون بہا، کتنا؟ 100 اونٹوں کی قیمت۔ ایک بندے کا خون بہا کتنا ہے؟ 100 اونٹوں کی قیمت۔ اگر مسلمانوں کو ان کے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بٹھا دیا جائے صرف یہ 2 باتوں کا، اگر تم نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں تم قتل کیے جاؤ گے یا تمہیں خون بہا 100 اونٹ دینا پڑے گا، تو ایک اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے تو 2 کروڑ روپے بنتا ہے، کم از کم 2 کروڑ روپے دینا پڑے گا، پھر جان چھوٹے گی تو لوگوں کے قتل خود ہی صحیح ہو جائیں، لوگوں کے قتل۔
میں نے ایک علامہ کی تقریر سنی، میں بڑا کمال اس کے اندر نقطہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کہنے لگے 35-40 سال پہلے ایک بندے نے پہلی دفعہ اقتدار سنبھالا اپنے صوبے کا، نام نہیں میں لوں گا، نام لینے سے بندے ہائی لائٹ ہو جاتے، اپنے صوبے کا پہلی دفعہ انہوں نے چارج سنبھالا۔ اس وقت 33 شہر تھے اس میں، اس صوبے کے اندر 33 شہر تھے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہر شہر میں 3 بندے دیانتدار ڈال لو، نمبر 1 سیشن جج، ڈی سی او اور ایس پی، ڈی سی او، ایس پی او، سیشن جج، یہ 3 بندے دیانتدار ڈال لو۔ اس کا مطلب ہے تمہیں 99 بندے تلاش کرنے پڑیں گے تو تمہارا پورا صوبہ امن میں آ جائے گا۔ تو علامہ کہنے لگے کہ آگے سے مجھے اس نے یہ جواب دیا کہ یہ 3 بندے میں دیانتدار ڈالوں گا تو میرے پرسنل کام کون کرے گا؟ اپنی ذاتیات ہے، جن لوگوں کا ووٹ لے کر اوپر آئے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے حکومتوں میں کہ جن کا ووٹ لے کے آپ اوپر آئے ہیں اور کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قادیانی غدار ہے، پھر حکومت ان کے لیے رعایتیں اور سہولیات ڈھونڈ رہی۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں کے ووٹ آپ لے کے آئے ہیں آپ کو ان کے بھی جذبات کا احساس نہیں۔ کم از کم جن لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے ان کا تو احساس کر لیں کہ ہمیں اتنے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور ہم ان کے ووٹوں کے دیانتداری سے بھیک مانگنے والے ہو۔ آپ لوگ شروع سے آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے بھیک مانگنے کی۔ سلطنتیں ایسے تو نہیں چلتی، سلطنتیں تو اصولوں کے اوپر چلتی ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا اعلیٰ قانون دیا۔ وہ شخص جس سے آپ انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، زید، آپ کے منہ بولے بیٹے، آگے سے ان کا بیٹا تھا اسامہ، ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں بھیجا، جہاد میں بھیجا۔ جب جہاد میں گئے تو لڑائی کے اندر ایک بندے کو ایسے کر کے تلوار مارنے لگے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، سر اتار دیا اس کے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کتنا سخت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ عرض کی صحابہ نے عرض کی حضور اس نے مسلمان مار دیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے مسلمان مار دیا؟ نا حضور اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ پھر 3 بار یہ جملہ آپ نے فرمایا اسامہ اس وقت کیا کرو گے، اس وقت کیا کرو گے تم جب قیامت والے دن کلمہ تم سے سوال کرے گا کہ جب ایک بندے نے مجھے پڑھ لیا تھا تو پھر آپ نے اس کی گردن پر تلوار کیوں چلائی؟ رشتہ داری نہیں دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ جن لوگوں کے ووٹوں کے اوپر منتخب ہو کے آئے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو اقتدار میں بھیجا ہے، اگر آپ حقدار تھے یا اگرچہ آپ حقدار نہیں تھے لیکن آپ آ گئے حکومت میں، آپ کو لایا گیا حکومت میں، تو آپ پاکستان کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں، سب طاقت والوں سے طاقت والا اللہ ہے، سب طاقت والوں سے بڑھ کے طاقت والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے قرآن مجید میں لکھا ہے سورۃ ممتحنہ میں، فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، سورۃ مجادلہ میں فرمایا سن لو لوگو، غلبہ میرا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رہے گا۔ ان اللہ لقوی امین، ان اللہ لقوی عزیز۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ طاقت والا بھی میں ہوں، غلبے والا بھی میں ہوں۔ اگر اس نے کسی کو عہدہ دیا اور اس نے عہدے سے رسول اللہ کے دشمنوں کو سپورٹ کی اور فائدہ دیا تو یاد رکھے رسول اللہ کے دشمن بھی ختم ہو جائیں گے، سپورٹ کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف لحاظ رکھتا ہے ان لوگوں کا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور جو حضور کے غلاموں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، حضور کے دشمنوں کی ہمدردی بیان کر کے، ان کے ساتھ اپنا تعلق بیان کر کے، تو اپنے لیے آخرت میں
وہ چاہے ایسے کر کے کھڑا ہونے والا ہو یا جیسے مرضی کھڑا ہونے والا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سے، اس کے پاس پہنچنے سے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ کبھی بھی مرزیوں اور قادیانیوں کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ عہدیدار ہیں تب بھی نہ کریں، اگر آپ عہدیدار نہیں ہیں تب بھی نہ کریں۔ کیوں؟ قبر میں انسان نے اکیلے اکیلے جانا ہے اور وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی پی ایم ایل، کوئی نون لیگ، کوئی پیپل پارٹی، کوئی کسی تحریک کا بندہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی آپ کو بچائے گا نہیں۔ وہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے کام آنا ہے۔ اس لیے قادیانیوں کو قطعاً سپورٹ نہ کریں، اس لیے حضور کے دین کے دشمنوں کو سپورٹ نہ کریں۔ جو کریں گے وہ مٹ جائیں گے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جنہوں نے کی وہ مٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموش ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عظیم سپہ سالار کو اذیت دی اور گرم استریاں ان کے جسموں پہ لگائیں، پھر اس کو نمک سے بھرا اور پھر اس کو پھانسی دینے کے لیے جب تخت دار کے اوپر لے کے جا رہے تھے تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اڑ جائیں گی سب بلبلیں اور سونا جنگل رہ جائے گا۔ اور بتا دیا کہ انسان آتے رہتے ہیں، انسان جاتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا دین سدا جگمگانے والا باقی رہے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جنہوں نے قادیانیوں کی سپورٹ کی، جنہوں نے قادیانیوں کی طرفداریاں کی، وہ دنیا میں بھی اپنا حشر دیکھیں گے، وہ قیامت والے دن بھی حشر دیکھیں گے۔ اگر وقت نے ان کو غلبہ دے دیا ہے، اگر وہ غالب ہو گیا، تو اس غلبے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے، اس غلبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہوا تحفہ سمجھے، اور اس میں وہ کام کریں جو آپ کی دنیا بھی سنوار دے، آپ کی آخرت بھی سنوار دے۔ کوئی عہدہ کام نہیں آنے والا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی عہدہ کام نہیں آنے والا۔ یہاں دنیا میں بھی ایسی بیماریاں لگ جائیں گی، وہاں قبر میں بھی وہ حشر ہوگا، وہاں میدان معاشر میں بھی منہ چھپانے کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے عہدوں کی قدر کریں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، سورۃ الحج میں اس نے ایک بڑی خوبصورت آیت ارشاد فرمائی، یہ میں لوگوں کو سنا دوں تاکہ کوئی غفلت میں نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہنے کا حقدار ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور میں غفلت میں مار کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بڑا واضح سا حکم ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ جن کو زمین پر جماؤ اور ٹھہراؤ دے دیں، جن کو جماؤ اور الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کا کام ہے نماز کا قیام کریں اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی غلبے کے بعد اپنے اس منصب کو نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے غرور والوں کا سر غرور والا پکڑ کے مٹی کے اندر ملا کے رکھ دیا۔ اور میں نے جمعے میں بھی یہ بات کہی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عہدوں کو غنیمت نہیں سمجھا، ان میں ایک شخص تھا نمرود، 200 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو سوئی چبھنے کے برابر بھی اذیت نہیں ہونے دی۔ 200 سال اس نے جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمائی تو 80 سال اس کے سر پر اللہ نے جوتے پڑوائے اور بتایا کہ تو بادشاہ ہوگا تو اپنی طرف، میں رب اپنی شان والا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹھہراؤ دے دے، اب کوئی بھی ہیں، آپ کسی نسل سے بھی تعلق رکھنے والے، آپ کسی عہدے کی کرسی پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے طاقت والے نہیں ہیں۔ اللہ سب سے طاقت والا ہے، وہ صرف اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ صرف اپنے محبوب کی ادا دیکھتا ہے، وہ صرف اپنے محبوب کی مرضی دیکھتا ہے، اور جو اس کے محبوب کی عزت و تعظیم کا خیال نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال کے رکھ دیتا۔ رشتہ داریاں نہیں ہیں، وہ رشتہ داری کو نہیں مانتا، اچھوں کے بیٹے بھی نہیں وہ دیکھتا، بروں کے بیٹے بھی وہ نہیں دیکھتا، اچھوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ بروں کو بھی نہیں دیکھتا۔ کتنے اچھے تھے، کتنے اچھے تھے کائنات میں کہ سب اچھوں کے امام تھے، سب صدیقوں کے امام تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، جب مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے ان دونوں کی آپس میں بات کرتے آواز اونچی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز نہ کرنا، یہ نہ ہوگے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں اس کی ہو۔ یہ کس کو کہا؟ یہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو بتایا کہ رسول اللہ کے دربار میں اصول اور ضابطے اتنے سخت ہیں کہ جب قدم ایک بے ادبی کا اٹھایا تو تم اٹھا کے باہر کر دیجئے۔ اس لیے میں دوبارہ بار بار
ہر اپنے درس میں جو صاحب اقتدار ہیں ان کی توجہ کرواتا ہوں اس طرف. واللہ عالم میری بات پہنچتی ہے یا نہیں، لیکن میں ان تک اپنی بات پہنچا دیتا ہوں ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے. ہم نے کہہ دیا کہ قادیانیوں کا ساتھ نہ دینا، قادیانیوں کی سہولت کار نہ بننا. اگر بنو گے تو تم جانو اور تمہارا رب جانے. اور یہ نہ سمجھنا کہ مزاحمت نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے قانون کو جب بھی چھڑو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ٹھاٹھے مار تو وہ سمندر سامنے کھڑا ہوا ہوگا. اور یہ شروع تاریخ سے چلا آ رہا ہے. اس لیے حضور کی عزت و ناموس کے قانون سے غداری نہیں ہونی چاہیے. دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 86، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ بخاری کی وہ پہلی حدیث ہے جو صحیح سند ہے، بالکل زبردست ہے. لیکن یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں پوچھوں گا جناب اب آپ بتائیں کہ آپ نماز میں ایسا کر سکتے ہیں جیسا یہ ہوا. پھر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ حدیث کس وقت کی ہے صحیح لیکن قابل عمل نہیں ہے، قابل عمل نہیں. اس کے اندر جو کام ہوا وہ آج بندہ نہیں کر سکتا، آج بندہ نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ سورج گرہن کا باب تھا، اس کی ایک حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس کو 10 جگہ پہ بیان کیا ہے. 184 نمبر پر، 922 پر، 1053 پر، 1054 پر، 1061 پہ، 1235 پہ، 1373 پہ، 2519 پہ، 2520 پہ اور 7287 نمبر پہ بیان کیا. اور سب جگہ علیحدہ علیحدہ کچھ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مضمون ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، اور اس میں کافی سارے عقیدے ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن حضرت اسما، جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا یہ 27 سال کی تھی. اعلان نبوت کا مطلب ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی. اللہ اکبر. انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا ارادہ کیا. جب آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ نماز پڑھ رہی تھی. اس وقت نماز کا ٹائم نہیں تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے اندر سوال کیا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کر کے آسمان کی طرف کیا کہ یہ دیکھو اوپر دیکھو اوپر دیکھو. کیا تھا کہ سورج سر پہ کھڑا تھا اور اس کو گرہن لگا ہوا تھا. تو اشارے سے بتایا کہ ہم سورج گرہن کی نماز پڑھ. یہ اشارہ آج نماز میں جائز نہیں ہے بخاری کی صحیح حدیث، ہے بخاری کی صحیح حدیث، لیکن یہ عمل کرنا جائز نہیں. کوئی کر کے دکھائے اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں، اور ایسے نہیں کہہ سکتے، اشارہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارک ہم اتری نا، جس کو سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ آیت کا نمبر میں بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیں. اس کے بعد نماز میں ہر قسم کی حرکت اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کے نزول کے بعد نماز میں ہر قسم کی حرکت منع ہوگی، ہر قسم کی حرکت منع ہوگی. ادھر دیکھیں تفسیر ابن عباس کہیں پہ پڑی ہوئی ہے. نماز میں ہر قسم کی حرکت منع ہوگی. وہ پڑھی، وہ اوپر اوپر وہ آخر میں یہ لائن، ہاں یہ پڑھی ہوئی. یہ آپ کو میں آج ایک بڑی زبردست بات سناتا ہوں، آپ سنیں گے آپ کی طبیعتیں ایسے خوشباش ہو جائیں گی کہ یار بات آج ہم نے کوئی سنی ہے. یہ ہے سورۃ المومنون، سورۃ المومنون 18واں سپارہ، اور بڑی توجہ سے سنیے. یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن مجید حضور پاک سے پڑھا. ان کے بارے میں ہم نے حدیث پیچھے پڑھی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 75، حدیث نمبر 143، حدیث نمبر 3765، 756 اور 7270. ہم نے ان کی عظمت و شان پہ 5 حدیث بخاری میں ابھی تک پڑھی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، علم فقہ عطا فرما، علم دین عطا فرما. حضور پاک نے ان کے علم کے لیے دعا مانگی.
اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ خاشعون خشوع و خضوع والی نماز کون سی ہے؟ کہتے ہیں متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ فرمایا خشوع و خضوع والی نماز وہ ہے جو تواضع کے ساتھ پڑھی جائے اور دائیں اور بائیں نہ دیکھا جائے، اور نماز میں ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ یہ ہے، یہ کہتے ہیں یہ خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ یہ ہے نماز جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خشوع و خضوع والی، جتنے رفع یدین نہ ہوئے بار بار۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ بھئی پہلا بھی رفع الیدین پھر اس سے منع ہو جاتا، پہلا بھی رفع الیدین اسے، تو خشوع و خضوع والی نماز تو وہی ہوگی۔ تو اس کے لیے پیارے بھائی کے لیے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، پیارے بھائی وہ جو پہلے والا ہے نا وہ نماز کے باہر ہے، وہ پہلے والا رفع الیدین جو ہے تکبیر تحریمہ والا وہ نماز کے باہر ہے۔ وہ کریں گے تو نماز شروع ہوگی، اور پھر جب نماز شروع ہوگی تو نماز کے اندر جتنے رفع الیدین ہیں وہ جب تک ختم نہیں کریں گے اس وقت تک متواضعون کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو نماز کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ اسما کہہ رہی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسے کر کے بتایا۔ اس کا مطلب ہے یہ پہلے کی حدیث ہے، اور نماز میں ایسا کرنا منسوخ ہے۔ ایسا کرنا، کئی حدیثیں ایسی آئیں گی بخاری میں جو حدیث صحیح ہوگی، مرفوع متصل ہوگی، سند بھی اس کی بڑی کمال ہوگی، لیکن قابل عمل نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جو چیزیں قابل عمل ہوں گی وہ وہاں پہ بیان کر دی جائیں گی۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو فرماتی ہیں قالت سبحان اللہ قلت آیت، میں نے پوچھا یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں یہ سورج گرہن جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہے میں بھی کھڑی ہو گئی ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور اتنی شدت کی گرمی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ سیدہ اسما کہتی ہیں ساتھ ہی پانی پڑا ہوا تھا تو میں نے نماز ہی میں پانی اٹھا کے اپنے اوپر ڈالا سر پہ کہ کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ آج کوئی بندہ نماز میں بے ہوش بھی ہو جائے تو اس کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حدیث پہلے کی ہے، بعد میں اس کام کی ممانعت ہو گئی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے رفع الیدین ہوتا تھا، بعد میں ممانعت ہو گئی۔ آئے گی نا نماز تو ممانعت کی ساری حدیثیں بھی سنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھ لی، آپ نے سلام پھیرا۔ اچھا یہ وہ نماز ہے سورج گرہن کی، اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہوا۔ بڑی لمبی نماز تھی، اور اس وقت اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، تو مکبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ مکبر کھڑے ہو جاتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز جہاں تک جاتی اس کے بعد مکبر کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد مکبر ہو جاتے، ایک ترتیب تھی۔ اب جب نماز پڑھائی اور انتہائی لمبا قیام فرمایا آپ نے، پھر اس کے بعد انتہائی لمبا رکوع کیا، پھر اس کے بعد انتہائی لمبا سجدہ بھی آپ نے فرمایا۔ امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں اس نماز کے اندر کئی صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ سجدہ اتنا لمبا ہوا ہے، سر اٹھا کے دیکھیے کہ حضور نے سر تو نہیں اٹھا لیا، ہم سجدے میں پڑے رہ گئے۔ تو جب انہوں نے اٹھایا اور دیکھا کہ حضور پاک سجدے میں تھے تو انہوں نے پھر سر رکھ دیا۔ تو جو ان سے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سجدہ ایک اور کیا، ایک اور رکوع کیا، سجدے زیادہ کیے۔ تو جن صحابہ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں سجدے زیادہ کیے، اس کی اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگلے والوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر کیوں نہیں اٹھا رہے، تو جب اٹھ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو واپس رکوع میں چلے، جب سجدے سے اٹھ کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تو واپس سجدے میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی اتباع بہر صورت لازم ہے۔ اگر کوئی شخص مغالطے سے بھی سجدے سے سر اٹھا لے اور امام سجدے میں ہو تو اس کو دوبارہ سجدے میں چلے جانے کا حکم ہے تاکہ امام کی اتباع۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے امام سے پہلے رکوع و سجود کر دیتا ہے وہ ایسے ہے کہ اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ اوپر کر دیتا ہے، وہ نیچے کر دیتا ہے، وہ اوپر کر۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ جو اپنے امام سے آگے چلا جاتا ہے رکوع و سجود میں کہیں اس کی شکل گدھے جیسی نہ ہو جائے۔ امام سے آگے بڑھنے کی کسی بھی شخص کو اجازت نہیں۔ ایک بڑا کمال شے، بڑا زبردست جملہ اس کے اندر فرمایا ما من شیء لم اکن
اریتہ الا رأیتہ فی مقامی، فرمایا اس جگہ پر نماز پڑھنے سے پہلے جو کچھ میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا نا، اللہ نے مجھے ہر شے دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر شے دکھا دی، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے جنت اور دوزخ بھی دکھا دی۔ اس میں جاوید احمد غامدی کا زبردست رد ہے، کیونکہ جاوید احمد غامدی وہ پاکستان کا فتنہ ہے جو عقائد اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا، وہ کہتا ہے جنت و دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے، جب بندے میدان معاشر کے بعد سب حساب و کتاب ہوگا تو پھر جنت بنائی جائے گی، یہاں قیامت برپا ہونے کے بعد جنت بنائی۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی اور دوزخ بھی دیکھ لی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دکھا دیے جیسے سامنے دیوار میں کوئی شے مووی وغیرہ چلتی ہے ویسے دکھا دی جاتی ہے، تو آپ کو جنت کے مناظر دکھائے۔ لیکن یہ بعض علماء کی رائے ہے، اکثر کا یہی موقف ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ان کی ذات کے اعتبار سے جنت کے اندر لے جا کر جنت دکھا دی، تو وہاں اس وقت دوبارہ جنت دکھا دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سفر معراج سے واپسی آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، تو لوگ کہنے لگے آپ نے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسے؟ تو اللہ نے مسجد اقصیٰ اٹھا کے سامنے کر دی۔ تو جب آپ کو جنت و دوزخ کا ذکر کیا تو فرمایا ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے جنت و دوزخ اٹھا کے حضور کے سامنے کر کے اس کو سارے اس کے جنت و دوزخ کے سارے مناظر دکھا دیے۔ لیکن یہ ریالٹی ہے اور اسلام کے عقائد میں سے عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جنت اور دوزخ دونوں بنا دی ہوئی۔ غامدی کہتا ہے، غامدی جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کا بھی وجود نہیں ہے، یہ عقائد اسلامیہ ہے۔ اور ادھر سے آپ کتاب نکالیں، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری پہلی جلد نکالیں۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت عبارت بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے علماء کرام نے کیا لکھا ہے، پہلی جلد نکالیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جنت و دوزخ کی بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں نا، اس کی میں آپ کو ایک ادھر ہی پڑی ہوئی اسی کے اندر ہی پہلی جلد دیکھیں، یہ ساری اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ عمدۃ القاری ہیں ساری، اس کی پہلی جلد نکال لیں باہر۔ لائیں یہ دیکھیں، یہ جو غامدی صاحب کا نظریہ اور عقیدہ ہے نا، یہ ہمارے عقائد کے اوپر حملہ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 128، عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، 128 صفحہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے عقائد اعتقادیات اس کا یہ حصہ ہے کہ بندہ اس کے اوپر ایمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بعد اچھی اور بری تقدیر کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ السَّوَالُ بِالْقَبْرِ وَعَذَابُهُ وَالْبَعْثُ وَالنُّشُورُ وَالْحِسَابُ وَالْمِيزَانُ وَالصِّرَاطُ، کہ قبر کے اندر جانے سے لے کر میدان محشر تک اور پھر جنت میں داخلے تک کی ہر شے اللہ نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر اقرار رکھنا یہ ہمارے اعتقادیات کا حصہ ہے۔ یہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری الحیاء شعبۃ من الایمان والی حدیث کے تحت یہ ساری انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی چاہے تو اپنے گھر میں ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اس کو دیکھ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو دیکھا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَاد من قالت اسماء من فتنة مسیح الدجال۔ فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مجھے وحی کی گئی کہ قبر میں تم پر فتنے آئیں گے مسیح دجال کے فتنے کی طرح۔ مسیح دجال کے فتنے، مسیح دجال کا فتنہ کیا ہوگا، اور قبر میں مسیح دجال کے فتنے کی طرح فتنے کیا آئیں گے، حالانکہ قبر میں تو کسی نے جانا ہی نہیں ساتھ، تو وہاں مسیح دجال کے فتنے کی طرح کا فتنہ کیا ہوگا؟ بڑی سمجھنے والی بات۔
مسیح دجال کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ جہاں سے چلے گا وہاں اس کے ساتھ زمین اپنے پھل اور اپنی سبزیاں اور اپنے پھول اگاتی چلی جائے گی، اور جب وہ یہ سارا کچھ کرے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ رب ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فتنہ اتنا مشکل ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہوئی ہے۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس کا قبر سے کیا تعلق ہے؟ جب انسان مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، چاہے اچھا ہو برا ہو، تو فرشتے اس کو منکر نکیر جب بٹھاتے ہیں نا حساب و کتاب کے لیے اور پوچھتے ہیں من ربوں کا، تو یہ آ جاتا ہے سامنے اور کہتا ہے ربی اللہ، کہ جب بندہ یہ جملہ ادا کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس سے پہلے یہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تو میری طرف اشارہ کر، میں تیرا رب ہوں۔ جس طرح دجال یہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اسی طرح شیطان قبر میں یہ فتنہ اس کا فتنہ ہے کہ وہ سامنے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میری طرف اشارہ کر، میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اس فتنے سے بچنے کے لیے اسلام نے کہا کہ جب قبر میں ایسی صورتحال ہو تو اپنے دفنانے والوں کو اذان کی برکت دلواؤ۔ کس کی برکت دلواؤ؟ اذان کی برکت۔ اذان کی برکت کیا ہے؟ اذان کی برکت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جس جگہ پر اذان پکاری جاتی ہے، عبدالرزاق بھائی اذان دی نہیں جاتی، یہ یاد رکھنا، یہ جملہ اردو میں غلط ہے، اذان دی نہیں جاتی، اذان پکاری جاتی ہے۔ اذان کیا ہوتا ہے؟ پکاری جاتی۔ فرمایا جب اذان پکاری جاتی ہے نا تو شیطان اس جگہ سے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ جو قبروں کے اوپر اذان پکارنے والا مسئلہ ہے یہ اسی سے نکلا کہ جب تم اپنے فوت شدہ کو دفنا لو تو اذان پکارو تاکہ شیطان 36 میل دور بھاگ جائے، اور جب اس سے پوچھا جا رہا ہو من ربو کا تو کوئی یہ کہنے والا نہ ہو میری طرف اشارہ کر۔ اس کے اوپر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایذان الاجر فی آذان القبر، جس کی تخریج کر کے بندہ نچیز کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کی تخریج کر کے اس کو نگینہ کتب خانہ سے شائع کیا ہوا، اور یہ ہمارے ادارے میں موجود ہے، اور جو ہماری نگینہ ایپ ہے دین اسلام والی اس کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے، اس کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ قبر میں انسان شیطان کے فتنے سے کیسے بچ سکتا، اور یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ حقوق ہے فوت شدہ کے کہ اس کو قبر میں ڈالنے کے بعد بھاگ نہ جایا کرو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کوئی مردہ نہیں قبر سے نکلنے والا، اس کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا چاہیے جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم نہیں کر دیا جاتا، اس کے پاس کھڑے رہو اور تکبیرات پڑھتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو۔ اور میں بتاؤں دو شخصیات ایسی ہیں جن کو اسلام نے بڑی عزت و وقار دی غیر نبیوں کو تو پروٹوکول ہی بڑا ہوتا ہے، نبیوں کا تو پروٹوکول ہی بڑا ہوتا ہے، ان کی عظمت و شان کا تو عام بندوں سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اتنے اللہ والے تھے، اتنے نیک تھے اور بڑی خیرات کرنے والے تھے، کبھی کبھی پورے کا پورا باغ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، بڑے مالدار تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کے باغ میں گئے تو انہوں نے حضور پاک سے مسئلہ پوچھا اپنی امی جان کے اصالہ ثواب کے لیے، تو کنواں کھدوایا اپنے باغ میں، اور جب میں نے 92 پہ یہ بات سنائی تو غازی صاحب کہنے لگے کہ میں حضرت سعد بن معاذ کے باغ میں گیا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باغ کے اندر پتھر پہ آپ نے کونی رکھی اور اپنا ہاتھ ایسے لگایا تو فرمایا پتھر نرم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان آج بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب وصال ہوا تو ان کے وصال پہ اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا، اتنے نیک اور صالح بندے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بتایا کہ اللہ کا عرش ہل رہا، اور جب یہ قبر کے اندر گئے تو قبر نے ان کو قریب آگے دبانا شروع کیا، تو آپ نے تسبیحات پڑھی، تکبیرات پڑھی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا قبر کی دیواریں قریب آ رہی تھی تو جب میں نے تکبیرات پڑھی تو دیواریں پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی۔ اور یہ ہر نیک اور صالح اور ہر فاسق و فاجر کے ساتھ ہے، جب قبر دباتی ہے
تو نیک کو محبت سے دباتی ہے اور ایسے دباتی ہے اس کو راحت اور سکون ہوتی ہے، اور جب فاسق و فاجر کو دباتی ہے تو کہا تختلف اضلاعہ، کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں گھس جاتی. اور اگر کوئی چاہے کہ ہمارے فوت شدگان کو قبر کی دیواریں نہ دبائیں تو اس وقت تک نہ جائے جب تک حساب و کتاب نہ ہو جائے. اور حساب و کتاب کے لیے کتنی وقت کی مدت دی؟ فرمایا جب تک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دو. پاس کھڑے رہو، یاسین پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھو، اذان دو، جو مرضی کرو، سارے وہ کام جائز ہیں جس سے شیطان کو دور ہٹایا جا سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنہ قبر کے فتنے کو دجال کے فتنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ اس کا فتنہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور قبر میں یہ کہے گا من ربوں کا، جب یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تو یہ سامنے آ گئے گا میری طرف اشارہ کر. تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ شیطان کا فتنہ بھی قبر میں وہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگی. تو میں نے ابھی اس ضمن میں آپ کو بتایا کہ ایذان الاجر فی آذان القبر. پھر اس میں جو باتیں مزید تھیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیں، اور فرمایا پھر اس کے بعد آگے یہ جو میں نے ذکر سنا ہے نا قبر کا، یہ قبر کا ذکر شروع ہو گیا، کیونکہ یہ ایک پورا چیپٹر کتاب الجنائز میں آنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو قبر کے تفصیلی سوالات کی طرف نہیں گئے بلکہ مختصر سا میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا ہے. یہ جو 2 احادیث تھیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، آج کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی یہ دیا ہوا تھا کہ کچھ ہمارے بھائیوں کے طلاق کے بارے میں سوالات رہ گئے ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے سوالات رہ گئے ہوئے ہیں وراثت کے بارے میں بھی، تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اس لیے آج ہم نے احادیث کا سبق زیادہ لمبا نہیں رکھا تاکہ ہمیں دوسرے معاملات کو چلانے میں آسانی ہو. آج جو سوالات آئے ہوئے ہیں آج ان کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، پہلا سوال ہے کیا بندہ کامل کی روح وصال کے بعد کہیں جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس سوال کی جو فلسفی ہے، پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس کی روح آیا دنیا میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آ سکتی ہے. یہ اصل میں بنیادی طور پر پوچھنے کی لاجک ہے. وجہ ہے کہ روح دنیا میں آ سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی روح فرشتے نکال کے لے گئے ہوتے، اس کی روح فرشتے نکال کے لے گئے ہوتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق جتنی اس نے نیکیاں کی ہے اتنا اعلیٰ اس کا درجہ ہوگا. جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر روح اس کی واپس لوٹائی جاتی ہے جب منکر نکیر آتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم کامیابی کے بعد اپنے فرشتوں سے یہ حکم فرماتا ہے کہ اس کو سلا دو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پھر اس کو جب سلا دیا جاتا ہے تو اس کی روح باہر نکل جاتی ہے، پھر اس کے جسم سے روح چلی جاتی ہے واپس. پھر جب کوئی اس کی قبر کے پاس آتا ہے اس کو سلام دعا کرتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، پھر قبر کے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ روح دوبارہ جوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے آنے والے کے سلام کو بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ احادیث کا ایک پورا عظیم اس کے اندر خزانہ موجود ہے. بخاری میں انشاءاللہ ہم جب کتاب الجنائز میں جائیں گے تو پھر اس کو روحانی طور پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں جب ہم اس کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ روح جسم کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی روح کے درجات بلند کر دیتا. پھر یہ سوال جو کیا کہ کیا بندہ کامل کی روح کو وصال کے بعد کہیں جا سکتی ہے؟ جی، بندہ کامل کی روح وصال کے بعد اللہ کی اجازت سے، جب اللہ اس کو اجازت دے دے تو وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے. جس طرح ہم نے اپنے اسلاف کی کتابوں میں پڑھا کہ روحیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ نظر آئیں. روحیں، میں اس کے لیے سب سے بڑی مثال آپ کو دوں گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بخاری نے لکھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ حج کرتے ہوئے دیکھا. بخاری میں کتاب الحج میں لکھا موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کے ساتھ حج کیا. اب وہ جسم بھی تھا روح بھی تھی، جسم بھی تھا روح بھی تھی، اور آیا کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے. کس کی اجازت سے آئے؟
اللہ کی اجازت سے ہے جی. وہ علیحدہ چیپٹر ہے, اس کو ہم اگر اس میں ڈسکس کریں گے پھر ہمیں اس کی ہسٹری کھولنی پڑ جائے گی, کیونکہ اس کے اوپر بڑا لوگ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھ کر نا بڑا اعتراض کرتے ہیں. یہاں تو ٹاپک ایک رکھ لیں گے, اس کے اوپر حضرت خضر, حضرت خضر اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے. پھر اس میں حضرت سلطان العارفین نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی سناؤں گا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ خضر جو ہے وہ ہمارے مریدوں کی جوتیاں سیدھی کرتا. پھر میں اس کی آپ کو تشریح بھی بتاؤں گا. پھر آپ نے علماء اکرام نے کہا کہ خضر ایک نبی کا نام تھا جو لوگوں انبیاء کے ساتھ رہے, اور پھر اس کے بعد یہ ایک عہدہ تھا, اس کے اوپر جو آیا اس کا اپنا نام ختم ہو گیا اور اس نام کے ساتھ وہ زندہ رہا. اس کی پوری ایک ہسٹری ہے, اور میں اس کے اوپر جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر میں یہ آپ کو سارے مسائل بتاؤں گا. جی ہاں جی. کیا کتاب العلم میں بھی ہماری حدیثیں آنی ہیں. کتاب العلم ختم نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا وہ فلاں بندہ جو مکے میں ہمارے ساتھ آیا نہیں, ہمارے ساتھ جہاد میں یہاں پہ موجود ہے. زندہ بندہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ آئیں گے انشاءاللہ ساری حدیثیں. کچھ لوگ, میں نے یہ بھائی جان یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ بتایا کہ اللہ کی اجازت سے فوت شدہ بندہ روح مع جسد کہیں پر بھی جا سکتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کے ساتھ حج فرمایا, کب کہ ان کا وصال ہوا, روح بھی آئی, جسم مبارک بھی آیا, اور مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 سارے انبیاء روح مع جسد آئے. یہ ساری حدیثیں اس کے اوپر دلیل ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال شاید اصل میں نہ آئے بلکہ یہ سب نشانیاں راہ راست پہ لانے کے لیے بتائی گئی ہیں. دجال کسی انسان کی صورت میں نہیں بلکہ شیطانی طاقتوں کی صورت میں آئے گا جو چھپ کر دنیا کو کنٹرول کریں گے اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا. اس بارے میں فرمایا یہ سب من گھڑت چیزیں. دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو دنیا میں موجود ہے, دنیا میں موجود ہے. امام مسلم نے مسلم شریف میں, امام ابن ماجہ قزوینی نے ابن ماجہ میں حدیثیں لکھی ہیں کہ صحابہ کا ایک لشکر کہیں گیا تو ایک جزیرے میں گئے اور وہاں انہوں نے دجال دیکھا جس کو زنجیروں سے جگڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ان قریب میں نکلنے والا ہوں. یہ کیونکہ ہماری سیاستہ کی حدیثوں میں آئے گی انشاءاللہ, پھر اس میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے وضاحت کریں گے کہ دجال دنیا میں موجود ہے, قید ہے. جب اس کو باہر نکلنے کی اجازت ملے گی پھر وہ نکلے گا, اور جو فتنے اس نے پھیلانے ہیں اس کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی ہوئی. جی وہ کیے ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہے جی, سارے میں نے پڑھے ہیں. کل ابھی میں نے پرسوں تازے پڑھے ہیں. اچھا, پھر اس میں یہ کہا کہ یہ شیطانی طاقتوں کی صورت میں آئے گا جو چھپ کر دنیا کو کنٹرول کر. شیطانی طاقتوں کی صورت میں نہیں آئے گا بلکہ یہود کا وہ علم بردار ہوگا اور یہودی اس کو سپورٹ کریں گے, اور یہودی اس کی تیاری کر رہے ہیں. مسلمان اگرچہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا لیکن یہودی دجال کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے ایک آنکھ کا لوگو کارٹونوں میں ڈال کر لوگوں کو اویئرنس دی ہے کہ ایک آنکھ والے نے آنا ہے, اس سے ڈرنا نہیں ہے. وہ ایک آنکھ والا کون ہے؟ دجال ہے. اور 70,000 یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کے ساتھ ہوں گے. تو دجال اصل میں یہودیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اور 70,000 یہودی ساتھ ہوں گے اور وہ یہودیوں کے ساتھ نکلے گا اور پھر ان کا مقابلہ ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد ہوگا. یہ علامات قیامت کی ساری حدیثیں انشاءاللہ آئیں گی ساری. بس اتنا کافی ہے جی. 5 قرآن مجید کا ثواب میں نے آپ کے سپرد کیا. ام المومنین. اچھا جی, یہ دعا میں انشاءاللہ کر دیتے. جس طرح ہم, اچھا بڑا خوبصورت سوال ہے جی. کہتے ہیں جس طرح ہم کسی نابالغ بچے سے دوستی نہیں رکھ سکتے اور جس طرح کلین شیو کروائی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ جو چہرہ ہے نا, یہ ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی امانت. تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے.
پہلے تو کلین شیو کرانا غلط ہے، کلین شیو کرانا، یہ داڑھی منڈوانا جس کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک پسند فرمایا داڑھی نہیں آئی، جب اس نے پسند فرمایا تو داڑھی بھیج دے، تو اس نے جب بھیج دی تو رکھ لیں۔ اس کو نہ رکھنا، یہ انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے پسند نہیں ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنانا چاہیے۔ اور اگر ہاں، اب اصل سوال کی طرف آ جائیں، انہوں نے کہا نابالغ سے دوستی نہیں ہو سکتی، تو بے ریش جو منڈوا دیتا، اگر اس کے چہرے کو دیکھ کر خیالات میں انتشار پیدا ہو جائے تو پھر اس سے بھی دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ دیکھیں، سنیں میری بات، لڑکی والے علیحدگی کے لیے، اچھا یہ طلاق والے مسئلے ہیں، اس کو میں اکٹھے ایک دفعہ بیان کروں گا، اور نہیں ہے، ہاں وہ میں علیحدہ کر لیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں نا، میں ایک یہ مسئلہ سناتا ہوں تو آپ طلاق والے علیحدہ کر کے دیں، آپ وہ اوپر نیچے ہو گئے۔ اچھا جی، ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال لکھا ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ کون سا کیڑا ان لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس کو چھیڑتے ہیں۔ آج ایک پوسٹ دیکھی، 9ویں کی کتاب میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیا، نئی کتاب میں لکھا گیا قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے نا، شروع سٹارٹ والی، اگر قبلہ افتخار صاحب آپ وہ دیکھ لینا تو میرا خیال ہے اس سے احسن کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم نے آج اڈاپٹ کیا ہے حکمرانوں تک اور طاقت والے لوگوں تک اپنا پیغام کنوے کرنے کا، اور بتایا، اور بڑے واضح لفظوں میں بتایا کہ آپ طاقت والے ہیں، آپ کی طاقت کی بھاگ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں، اگر آپ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے تو سب طاقتوں والوں سے بڑھ کے طاقت والا اللہ ہے۔ اس نے واضح کہہ دیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ غلبہ میرا اور میرے رسول کا ہے، اس لیے کہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ قوت والا بھی میں ہوں، غلبے والا بھی میں ہوں۔ اس لیے اور جن کے پاس عہدہ مل جائے، جن کو عہدہ مل جائے، وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حاکم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے دونوں ہاتھ یہاں بندھے ہوں گے۔ شیعہ ہاتھ باندھ کے اس لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بندھے ہوئے آئیں گے۔ نانا، ایسے مجرم ہاتھ بندھے ہوئے نہیں آئیں گے، مجرم ایسے ہاتھ بندھے ہوئے آئیں گے۔ اس لیے قیام کے اندر ہاتھ چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے حکمران، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب حکمرانوں کے ہاتھ ان کی گردنوں پہ بندھے ہوں گے، جس نے انصاف کیا ہوگا اس کا انصاف ہی ہاتھ کھلوائے گا، وگرنہ ایسے بندے بندے ہی اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ طلاق کے یہ جنرل ہے، اور اس پہ جو نیچے والا صفحہ ہے نا، وہ تو اس پہ طلاق کے مسائل لکھے ہیں۔ یہ والا اس پہ نیچے والے پہ طلاق کے مسائل۔ جی ٹھیک۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے